اما بعد فقد قال الرسول العظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی ومن آذاها فقد آذانی۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے مختلف ارشادات میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو اجاگر کیا، ان میں سے ایک فرمان مبارک یہ بھی ہے جو سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ یہ وہ فرمان مبارک ہے کہ جو سنی شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس میں اللہ کے رسول نے دو چیزوں کی بالکل واضح طور پہ اس کی طرف لوگوں کو ارشاد فرما دیا ہے۔ ایک یہ کہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے بھی فاطمہ کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی۔ تو جو رسول خدا کو اذیت نہیں دینا چاہتا اسے چاہیے کہ جناب سیدہ کو اذیت نہ دے۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب یہ فرمایا کہ میرا ٹکڑا ہے تو گویا تمام امت کو یہ میسج دے رہے تھے کہ فاطمہ کو میرے بعد بھی اذیت نہ دینا اور میری زندگی میں بھی اذیت نہ دینا۔ یعنی معلوم تھا وحی الہی سے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو جناب فاطمہ کو اذیت دیں گے، اور قرآن میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا علیما، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ دنیا میں بھی لعنت کر رہا ہے اور آخرت میں بھی ان پہ لعنت ہوگی، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت اور اس روایت کو اگر ہم جمع کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً کچھ لوگوں نے رسول خدا کو اذیت دی ہے، جناب سیدہ کو اذیت دی ہے، بلکہ بعض معتبر اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ بی بی نے باقاعدہ اسی حدیث کو اور جن لوگوں نے اذیت دی تھی بی بی کو ان کے سامنے پیش کیا، ان سے اقرار لیا، انہوں نے اقرار کیا جیسے کہ بخاری کی روایت ہے، اور جب اقرار کر لیا کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جب اقرار لے لیا تو فرمایا اب دونوں نے مجھے اذیت دی ہے، لہذا میں ہر صلاۃ میں لکل صلاۃ نصلیھا جو بھی نماز میں پڑھتی ہوں ادعو علیکم، آپ دونوں پہ میں بد دعا کرتی ہوں۔